بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ صلی اللہ علیک یا محمد نور من نور اللہ۔ حضرت محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی موت کے بعد ان کی تلوار کے میان میں سے ایک پرچہ نکلا جس میں یہ تحریر تھا کہ تم اپنے رب کی رحمتوں کے مواقع تلاش کرتے رہا کرو۔ بہت ممکن ہے کہ کسی ایسے وقت تم دعائے خیر کرو کہ اس وقت رب کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں وہ لمحہ، وہ ساعت، وہ لحظہ میسر آ جائے، مل جائے، جس کے بعد کبھی حسرت اور افسوس نہ کرنا پڑے۔ یعنی کہ اپنے رب کی رحمتیں جو ہیں ان کے مواقع، ان کی ساعتیں، ان کی گھڑیاں تلاش کرتے رہا کرو۔ جس طرح ہے نا کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ اس ساعت میں دعا کرو تو وہ کبھی رد نہیں ہوتی۔ بیمار کے پاس جا کر اپنے حق میں دعا کرو، اس بیمار کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ بارش جب ہو رہی ہو تو بارش کے بعد دعا کرو، وہ دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ مرغ جب اذان دیتا ہے تو اس وقت دعا کرو۔ ایسے ایسے مواقع ہیں، ایسے ایسے دن ہیں، ایسی ایسی ساعتیں اور راتیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں جوش میں ہوتی ہیں۔ جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رحمت خدا بندی بہانہ میں جویاں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں تو بہانہ تلاش کرتی ہیں، کون سا لمحہ ہے۔ اور مومن مسلمان جب ایک نماز پڑھ کر مسجد سے نکلتا ہے اور دوسری نماز کے انتظار میں ہوتا ہے، اس دوسری نماز کے وقت ہونے تک فرشتے اس کے لیے رحمتیں لکھتے رہتے ہیں، اس کا اجر و ثواب لکھتے رہتے ہیں۔ ایک نیکی کر کے دوسری نیکی کے کرنے تک ارادہ، خیال، نیت۔ آج میں نے غرباء کو کھانا کھلایا، کل مساکین کو، پھر غارمین کو، پھر مسافر کو۔ یعنی کہ ایک اچھا کام کرنے کے بعد دوسرا کوئی اچھا کام کرنے کی نیت کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کام کے کرنے تک، اس دوسرے کام کے کرنے تک وہ رحمت خداوندی میں رہتا ہے۔ تو اس طرح یہ فرماتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اپنے رب کی رحمتوں کے موقع تلاش کرتے رہا کرو۔ کیا خبر، اللہ سے کوئی بعید نہیں کہ اس کی رحمت جوش میں ہو اور تمہیں اس وقت دعا کرو، اس دعا کے بعد تمہیں کوئی پچھتاوا نہ ہو، کوئی حسرت نہ ہو، کوئی افسوس نہ ہو۔ یہ بات اس لیے کہ یہ ربیع الاول کا مہینہ، جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی، اپنے اپنے عقیدے اور یقین کے لحاظ سے 8 ربیع الاول کو اگر کوئی مورخ لکھتا ہے تو آپ کو یقین ہے اور آپ کے پاس قوی قسم کی روایات ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 8 ربیع الاول کو ہوئی۔ آپ 8 ربیع الاول کو یہ وظیفہ جو میں بتانے لگا ہوں اس کو پڑھ لیں۔ اگر کوئی کہتا ہے کہ 9 ربیع الاول کو ہوئی اور کبھی یقین ہے اور روایات ثقہ اور معتبر قسم کی آپ کے پاس موجود ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول کو ہوئی، کیونکہ 8، 9 اور 12 ربیع الاول کو، اور زیادہ مشہور کیا ہے 12 ربیع الاول۔ 12 ربیع الاول، 8 ربیع الاول یا 9 ربیع الاول، جو آپ کے پاس ثقہ معتبر قسم کی روایات ہیں اور آپ کو یقین ہے کہ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی ہے، اس دن فجر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک، فجر کی نماز کے بعد یا ظہر کی نماز کے بعد یا عصر کی نماز کے بعد یا
مغرب کی نماز کے وقت۔ یہ 8 اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے پڑھ لیں اگر، تو سال بھر کے لیے آپ کے رزق میں، آپ کی عمر میں، آپ کے گھر بار میں خیر و برکت ہوگی۔ پورا سال رحمتوں اور برکتوں سے گزرے گا۔ میں نے 2 دنوں کو بڑے اچھے طریقے سے آزمایا ہے۔ اپنا یقین، اپنا اعتقاد ہر بندے کے پاس ہوتا ہے۔ ایک عاشورہ کا دن 10 محرم الحرام، امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے نہیں، ابتدائے کائنات سے لے کر آج تک 10ویں محرم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوم عاشورہ کو بڑی فضیلت بخشی ہے۔ اس دن جو بندہ اپنے اہل و عیال پہ وافر مقدار میں خرچہ کرے گا، پورا سال تنگ دستی سے انسان بچا رہے گا۔ اور یہی نسخہ، یہی بات پڑھنے کے لیے، وظیفے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ 8 اسماء یاد کر لیں، سن لیں۔ ہر ایک کی زبان عام ہوتے ہیں۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو۔ یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو، یہ 4۔ یا حنان، یا منان، یا دیان، یا سبحان۔ یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو، یہ 4 اور 4 وہ 8۔ ان 8 اسماء کو 7 بار، کم سے کم 11 بار آپ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس دن سے لے کر پھر سال کے آخری دن تک خیر و برکت کا نزول فرماتا ہے۔ آپ کے رزق میں، اولاد میں، گھر بار میں، مال و دولت میں، کاروبار میں اللہ تبارک و تعالیٰ رحمتیں، برکتیں بے شمار عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو اس سے پہلے یقین اور اعتماد نہیں ہے تو آج ربیع الاول کا جو دن ہوگا اس سے لے کر سال کے اینڈ تک آپ دیکھ لیں، آزما لیں کہ واقعی میرے اس وظیفے کا کچھ اثر ہوا ہے یا نہیں۔ یہ میں نہیں کہتا کہ فرشتے بوریاں بھر بھر کے لائیں گے۔ بے شمار یوٹیوب پہ ایسے وظائف آپ کو دیکھیں، ربیع الاول کے مہینے میں آپ یہ پڑھ کے سائیں کروڑوں روپیہ، 95 لاکھ ڈالر آپ کے پاس آ جائے گی، بوریاں بھر کے، گھر میں رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی۔ دولت جتنی بھی ہو نا، جتنی بھی ہو، بندہ اس کو سنبھال ہی لیتا ہے۔ جسے کہتے ہیں نا، گھی اگر فالتو ہو جائے تو دیواروں پر نہیں چھڑکتے ملتے، دولت جتنی بھی ہو جائے نا تو اس کو بندہ سنبھال ہی لیتا ہے۔ یہ بات نہیں کہتا کہ کروڑوں روپے آئیں گے، بوریاں بھر بھر کے آئیں گے، رکھنے کی جگہ نہیں ہوگی، لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو وہ صبر، وہ قناعت، وہ برکت عطا کر دے گا کہ آپ کے تھوڑی سی چیز میں بھی بہت زیادہ برکت ڈال لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا وعید ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ سوچا کہ میں پوری مخلوق کی، پوری کائنات کی دعوت کروں۔ اللہ نے فرمایا رہنے دے، یہ کام تمہارا نہیں ہے۔ یا اللہ مجھے شوق ہے۔ جنات کو، انسانوں کو حکم ہوا کھانے پکاؤ، پکا 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 کے ڈھیر لگا لیے، اور جب پکے آرڈر ہو گیا، تیار ہے، ایک چھوٹی سی مچھلی آئی تو کہا سلیمان جلدی سے مجھے کھانا دو، اگر اتنے لمٹ کے اندر مجھے کھانا نہ میں مر جاؤں گی، اور اس کی ذمہ داری تم پر ہے، مجھے دو۔ سلیمان علیہ السلام نے خدام سے کہا دیکھ کتنا کھائے گی، اتنی سی تو اس کی جسامت ہے، کتنا کھائے گی؟ وہ کل جتنا کائنات کے لیے، مخلوق کے لیے کھانا پکا ہوا تھا نا، ایک ہی نوالے میں اس کو ہڑپ کر لیا۔ کہنے لگی سلیمان اور دو، ہکا پکا رہ گئے، جو کل کائنات کے لیے بقا ہے، اس نے ایک نوالے میں ہڑپ کر لیا۔ تو اس نے کہا سلیمان تو نے مجھ سے زیادتی کی ہے، روز کا مجھے اتنا کھانا 2.5 نوالے ہوتے ہیں میرے، ایک نوالا تو ہوا، باقی 1.5 نوالا کہاں سے لوں، کہاں جاؤں؟
اس وقت سجدہ ریز ہوئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو ہی رزاق اور رازق ہے، تیرے علاوہ کوئی کسی کا پیٹ نہیں بھر سکتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے ہے 1 کلو آٹے سے روٹیاں پکی اور کئی ہزار نے کھائی۔ پانی کے 1 چلو بھر سے یوں ایسے چشمے انگلیوں سے بہائے کہ پورے لشکر کو سیراب کر دیا اور وضو کرا دیا۔ بات ہے جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اور دیگر بڑے بڑے اکابرین نے چند ایک وظائف اور عملیات لکھے ہیں۔ یہ میرے پاس کتاب پڑی ہے مجربات سیوطی، پیشمار اللہ کے کرم سے اس کے آخری باب میں چند ایک ایسے نسخے اور وظائف لکھے ہوئے ہیں۔ اسی گھڑی دن اور رات کی مناسبت سے کہ قرآن پاک کے یہ الفاظ لکھ کر کسی کھانے کے اندر رکھ دو، جس طرح شادی بیاہ میں یا کسی پروگرام میں چاول کی دیگیں پکتی ہیں اس کے نیچے رکھ دو، تقسیم کرتے جاؤ پھر کھاتے جاؤ۔ یا جہاں ہفتے بھر کا مہینے بھر کا راشن رکھا جاتا ہے نا، لکھ کے اس کے اندر رکھ دو۔ سورہ فتح کی آخری آیت محمد الرسول اللہ سے لے کر اجرا عظیمہ تک لکھ کے رکھ دو، خیر و برکت ہوگی۔ یعنی ایسے مواقع ہوتے ہیں وہ کس دن کس ساتھ میں کہاں لکھے جائیں، کوئی جمعہ کا وقت دیتا ہے، کوئی عصر کے بعد کا، کوئی کس طرح۔ لیکن انسان کا اپنا یقین کامل ہو نا، تو پھر ساتھ کوئی بھی ہو، وقت کوئی بھی ہو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا نا کہ شب برات، نے کہا کہ بندہ اگر بندہ ہو تو اس کی ہر رات، اس کی ہر شب برات ہے۔ بات ہے اپنے یقین کرو، اپنے اعتقاد کی۔ جمعے کے نماز کے بعد فی الفور، جمعے کی نماز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فرائض کے سلام پھیرنے کے بعد جو وظیفے پڑھے جاتے ہیں، آیت الکرسی یا دعا کی جاتی ہے، اس کے فی الفور بعد ہے محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ، احمد الرسول اللہ 35 مرتبہ پلین کاغذ پہ، وائٹ کاغذ پہ لکھ کے اپنے پاس رکھ لے، پھر اس کی خیر و برکات دیکھ لے۔ تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایسے مواقعوں کی تلاش میں رہو کہ اللہ تبارک و تعالی اس موقع کی مناسبت سے تمہاری اگلی پچھلی ساری کسریں، ساری حاجتیں پورا کر دے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن یہ 8 اسماء اللہ تبارک و تعالیٰ کے، یا اللہ ہو، اول آخر درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، پھر کہیں گے درود پڑھنا ہے بسم اللہ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ کیسے؟ بسم اللہ ابتدا میں پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھیں 3 بار 5 بار 7 بار جتنی آپ کی گنجائش ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر دل کھول کے درود پڑھیں نا 1 مرتبہ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں اس کے بدلے میں دیتا ہے۔ تو پھر آپ سوچ لیں رحمتیں سمیٹنے والے ہیں یا منہ موڑنے والے ہیں۔ تو یہ وظیفہ پڑھنا ہے درود پاک کے بعد، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو، یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا غفور ہو، یا رحیم ہو، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو۔ یہ 8 اسماء، یا حنان ہو، یا منان ہو، یا دیان ہو، یا سبحان ہو، یہ 8 مرتبہ 7 بار یا 11 بار آپ پڑھ لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے سارے سال میں خیر و برکت عطا کر دے، اور آپ کو کسی چیز کی حاجت اور ضرورت باقی نہیں رہے گی۔